الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور یہ سوشل بائیکاٹ کا سلسلہ 3 سال تک دراز رہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان اور کفار اس مقاطعے میں برابر کے شریک تھے۔ اب اس مقاطعے کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا، جس کی تحریک چلانے والے ہشام بن عمر ہیں۔ ہشام بن عمر کا نظریہ یہ تھا کہ ہم کھائیں پئیں اور ہمارے خویش، ہمارے عزیز و اقارب وہ فاقہ کشی کریں، تو یہ انتہائی نامناسب عمل ہے۔ انہوں نے تحریک چلائی اور اس تحریک کو ابو البختری، زمعۃ بن الاسود اور دیگر نے مزید ہوا بھری۔ آہستہ آہستہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ حضرات رات کے اندھیرے میں بات طے کر کے اٹھے اور صبح اس تحریک کو منظر عام پر لانے کے ارادے کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آئندہ روز جب سب لوگ مسجد میں پیش ہوئے تو وہاں پر اس مقاطعے کو روکنے کے لیے زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمعۃ بن الاسود نے آواز لگائی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس معاہدے کو پھاڑنا چاہتے ہیں، یہ پھاڑا جائے گا۔ ابو جہل کو بہت تکلیف ہو گئی، اس کو آگ لگ گئی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ معاہدہ نامہ نہیں پھاڑا جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو البختری نے کہا کہ زمعہ سچ کہتا ہے، جب یہ لکھا جا رہا تھا تو ہم اس کے لکھے جانے کے وقت بھی ہم راضی نہیں تھے۔ اسی طرح مطعم نے بھی کہا کہ ہم اس کے لکھے جانے کے وقت بھی راضی نہیں تھے۔ ہشام بن عمر نے اس کی تائید کی، حالانکہ ہشام نے تحریک چلانی شروع کی تھی، بنیادی فرد یہ تھے، لیکن ہشام خود پیچھے رہے اور زمعہ کو آگے بڑھایا۔ زمعہ آگے بڑھے، یہ 5 افراد کا قافلہ تھا، ٹولہ تھا۔ ان لوگوں نے مذاکرات کیے اور بات آگے بڑھا دی۔ اسی دوران میں ابو جہل کو خاص طریقے سے ایک جلن سی تھی، ایک تکلیف سی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں پھاڑا جائے گا۔ اسی اثنا میں ابو طالب نے آ کر خبر دی کہ دیکھو میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی ہے کہ وہ جو معاہدہ تم لوگوں نے لکھ رکھا تھا اس معاہدے کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے اس معاہدے میں باقی کچھ نہیں بچا، وہ سارا کیڑے کھا گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے، میرے بھتیجے نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ابو طالب کا یقین، میرے بھتیجے نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے بغیر دیکھے یہ بات کہی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، ابو طالب نے کہا اگر ایسا نہیں ہوا میں اپنے بھتیجے محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا، قتل کرنے کے لیے حوالے کروں گا، میں اس بات پر راضی ہوں۔ طے ہوگی بات۔ لوگ باہر نکلے، آ کر دیکھا تو دیکھا کہ جی وہ چمڑے کا ٹکڑا جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، جو کہ روایات کو لکھنے کے لیے، معاہدات کو لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو لکھا کرتے تھے، ان کے یہاں روایت تھی، رواج تھا، بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، وہ لکھا ہوا تھا، باقی سارا کچھ نہیں تھا۔ کیا ہوا جی؟ اب معاہدہ ختم ہو گیا، تو معاہدے کی تحریر باقی نہیں رہی، تو معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اس درے سے شیخ ابی طالب سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آہستہ آہستہ کر کے باہر تشریف لے آئے، اور ابو طالب نے آ کر بیت اللہ کا پردہ پکڑا اور کہا یا اللہ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، حالانکہ مسلمان نہیں ہیں، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے ہماری قرابتوں کو قطع کیا ہے اور ہماری آبرو ریزی کی ہے، ان کو اور آبروزی کو حلال سمجھا ہے، ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔ یہ روایت ابن عباس، عاصم بن عمر بن قتادہ، ابوبکر بن عبد الرحمن اور دیگر سے، اور یہاں تک کہ محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ابو طالب نے ایک کلام کہا، اس زمانے میں اشعار کا بہت دورہ تھا۔ انہوں نے ایک شعر کہا، انہوں نے کہا الم یأتکم ان صحیفۃ مزقت، تمہیں خبر نہ ملی کہ صحیفہ پھاڑ دیا گیا ہے، وَإِنَّ كُلُّ مَا لَمْ يَرْضَهُ اللَّهُ يُفْسِدُ، اور یہ بات یاد رکھو کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ راضی نہ ہو وہ خراب اور برباد ہو جایا کرتی ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم شیخ ابی طالب سے محصور تھے۔ ابو طالب نے وہ قصیدہ اعلامیہ بھی پڑھا تھا۔ یہ مصیبت کا عرصہ 3 سال پر محیط تھا۔ اس کے بعد ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت حبشہ کی طرف نکلنا۔
تاریخ اس پر گواہ ہے، اور ہمارے نزدیک اب تک یہی اطلاعات ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکلے ہیں اس دور میں جس دور میں شیعہ ابی طالب کا محاصرہ اور مقاطعہ چل رہا تھا۔ آپ باہر نکلے، راستے میں آپ کو ابن الدغنہ ملا۔ ابن الدغنہ ایک شخص تھا اور یہ مضبوط تھا، مکہ مکرمہ کا رہائشی تھا اور اپنی قوم کا سردار سمجھا جاتا تھا۔ یہ آپ سے ملا برق الغماد کی جگہ پر، یہ مقام ہے برق الغماد جگہ کا نام ہے۔ یہاں ملاقات ہوئی، میں کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میری قوم نے مجھ کو نکال دیا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اب چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین میں سیاحت کروں اور چلوں پھروں اور اللہ کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے کہا کہ ابوبکر تم جیسا آدمی نکالا نہیں جاتا اور نہ ہی وہ چھوڑ کر جایا کرتا ہے، تم تو ناداروں کا سامان مہیا کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کا قرضہ اٹھاتے ہو، بوجھ اٹھاتے ہو، حق کے معین و مددگار ہو، تم کو میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اور یہاں سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برق الغماد سے واپس کیا۔ آپ حرم میں آئے اور اس نے آ کر یہاں اعلان کیا کہ دیکھو ابوبکر جیسا آدمی نکالا نہیں جاتا، ایسے آدمی کو روکا جاتا ہے، یہ نکالا نہیں جاتا، یہ آدمی ہمارے کام کا آدمی ہے۔ یہ کون ہے؟ ان کے مزاج میں صلہ رحمی ہے، قطع رحمی یہ نہیں کرتے، یہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یہ ناداروں کو سامان مہیا کرنے والے ہیں، یہ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، مہمان نواز ہیں، حق کے معین و مددگار ہیں۔ ایسے آدمی تو قیمتی ہوا کرتے ہیں، ان کو نکالا نہیں جاتا، ان کو میں نے اپنی پناہ دی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نے اگر پناہ دی ہے تو ان سے کہہ دو کہ مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، یہاں اگر قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اچھا کیا طے پائے گا؟ طے یہ پائے گا کہ آپ چھپ چھپا کر جہاں کہیں بھی عبادت کرنا چاہیں کریں، مکہ مکرمہ میں آپ کو رہائشی دی جاتی ہے، لیکن آپ علی الاعلان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام نہیں لیں گے۔ طے ہو گیا۔ ابن دغنہ نے امان دے دی، آپ تشریف لائے اپنے گھر، آپ نے آ کر اپنے گھر میں مسجد بنائی۔ ایک تو قرآن پاک کا نزول تازہ، پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصاحبت اختیار کرنا، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت پر آپ کا عبور، اور خود عرب زبان قریش کے لوگ ٹکٹکی باندھ کر آپ کو آ کر دیکھتے، آپ کی آواز کو سنتے، دیکھتے کہ ابوبکر رو رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اپنے رونے کو روک نہیں سکتے۔ قریش کو تکلیف پہنچی، وہاں کے لوگوں کو، کفار کو تکلیف پہنچی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو یوں کہہ لیں کہ ہم نے ایک پانی کے آگے بند باندھا تو پانی اپنا راستہ خود نکالے چلا جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شور شرابہ ہو گیا۔ ابن دغنہ کو بلایا، ہم نے تم سے معاہدہ کیا تھا کہ ابوبکر کو امان دی جائے گی اس بنیاد پر کہ وہ علی الاعلان اپنی عبادات، اپنی تلاوت نہیں کریں گے، اور یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے، ان کو روکو۔ اور نہ کر ان سے کہا، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنی امان واپس لے لیں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، یہ کامل ایمان تھا ان حضرات کا، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے؟ ان حضرات نے اپنے آپ کو اس کامل ایمان پر رکھا۔ اور یہاں ایک فائدہ جلیلہ بھی حاصل ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ جو تعریف ابن دغنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ قطع رحمی سے دور بھاگنے والے ہیں، آپ لوگوں کی قرض اتارتے ہیں، آپ حق کے معین و مددگار ہیں۔ یہ ساری صفات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بوجھ کو لے کر حاضر ہوئے تھے، نیچے اترے تھے پہاڑ سے، تو اسی وقت میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب انہی الفاظ میں حوصلہ دیا تھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا ایک خاص اثر تھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے پوری طرح سے نقل کیا ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ عام الحزن آ گیا۔ ہوا یہ کہ یہ سال غم کا سال ہے، عام الحزن، عام کہتے ہیں سال کو، حزن کہتے ہیں غم کو، یہ سال غم کا سال ہے۔ شیعہ ابی طالب کا معاہدہ پھٹ پھٹا گیا، فارغ ہو گیا ہے۔ یہاں ابو طالب اور خدیجہ ان دونوں کا انتقال ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چہیتے ہیں۔ ابو طالب وہ ہیں جن کی سرکردگی میں اسلام پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ قریش کے سردار ہیں، اور لوگ ان کی وجہ سے، ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اور خدیجہ مالدار بھی ہیں،
عزت دار بھی ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بھی ہیں، سب سے بڑی قربانی ان کی ہے، اور ابتدائی اسلام کے لوگوں میں سب سے پہلے خاتون بھی ہیں۔ یہ سن 1090 ہے ابو طالب نے انتقال فرمایا، اور ان کے کچھ ہی دن کے بعد 3، 5، 6 دن کے بعد خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ روایت مسند احمد بخاری وغیرہ میں منقول ہے۔ ابو طالب جب ان کا انتقال ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، وہاں ابو جہل بھی تھا اور عبداللہ ابن ابی امیہ بھی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو اسلام پیش کیا اور ان لوگوں نے ان کو غیرت دلائی، آر دلائی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ابو طالب کو اس بات کا خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ موت کے خوف سے اسلام قبول کر لیا، بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں تمہاری شفاعت کروں گا، حجت و دلیل قائم ہو جائے گی۔ ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ نے کہا کہ نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کس کے دین پر ہیں؟ ابو طالب سے پوچھا کہ آپ کس کے دین پر ہیں؟ انہوں نے کہا بل ملت عبد المطلب، بلکہ میں عبد المطلب کے ملت پر ہوں، ان کے دین پر ہوں۔ ابو طالب نے یہ کہا، اس پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب تک روک نہ دیا جاؤں اس وقت تک اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے چچا کہ آپ کیا کام آئے؟ آپ اپنے چچا ابو طالب کے آپ کیا کام آئے؟ آپ کے حامی و مددگار تھے۔ آپ نے فرمایا وہ ٹخنوں تک آگ میں ہیں، ان کا پورا وجود اسلام کا حمایتی تھا اور قدم ان کے اسلام پر نہیں تھے تو وہ ان کو آگ قیامت صرف ٹخنوں تک پہنچی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، 11ویں پارے میں۔ انبیاء کے لیے نہیں ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا، نہ تو نبیوں کے لیے اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں اگرچہ کہ وہ قرابت دار ہوں۔ دوسری آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس سے محبت کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے مگر کہ جس کو چاہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت سے مالا مال فرماتے ہیں، وہ عالم المہتدین۔ یہاں سے ایک نقطہ اور واضح ہوا کہ سر سے پیر تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ وہ چونکہ نبی علیہ السلام کی نصرت اور حمایت میں غرق تھے اور صرف قدموں سے نہیں تھے، تو اس لیے ان کو عذاب بھی نبی علیہ السلام کے اطلاع دینے کے مطابق کہ وہ قدموں تک ہی پہنچا۔ یہاں سے ایک بات اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں؟ ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں، یہ بڑا باریک سوال ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب سے محبت یہ جواب کی متقاضی بھی ہے۔ ہمارے مقابل میں ایک فرقہ ہے جو ایک مذہب ہے جو کہ ابو طالب کے اسلام کا قائل ہے، روافض، اور ہم ابو طالب کے اسلام کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس دلائل میں قرآن پاک کی یہ 2 آیات ہیں، ما کان للنبی والذین آمنوا، چونکہ یہ آیت ابو طالب کے انتقال کے بعد اور نبی علیہ السلام کو استغفار سے روکنے کے لیے نازل ہوئی، ایک۔ دوسری دلیل انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، دوسری دلیل۔ یہ 2 دلیل ہو گئی قرآن پاک سے۔ ایک دلیل اور ہے، وہ یہ کہ جو لوگ ہماری مخالف میں روایت کرتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا ابو طالب کے ہونٹوں کے پاس اور کہا کہ آپ کس کے دین پر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی لا الہ الا اللہ، میں نے سن لیا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے نہیں سنا۔ تو یہ روایت ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ عباس اس بات کے گواہ ہیں کہ ابو طالب نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اور 2 جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ کہیں پر بھی اس طرح کی ان کے اسلام سے متعلق روایت دستیاب نہیں ہے، ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم نے پہلے نقل کیا متن کے اندر کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے کیا کام آئے؟ اگر انہوں نے کان لگا کر لا الہ الا اللہ سنا تھا تو یہ والی حدیث زیادہ مضبوط، زیادہ قوی ہے، اور اس میں آپ خود سائل ہیں، تو دونوں میں سے ایک حدیث کا انکار کرنا پڑے گا، چونکہ دونوں کا راوی ایک ہے عباس۔
تو اگر ہم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ والی حدیث لیتے ہیں جو کہ ثقہ ہے، جو کہ مضبوط تر ہے، تو ظاہر ہے کہ مد مقابل کی روایت چھوڑنی پڑے گی۔ اور یہ بات اور بھی طرح سے ہے کہ یہ بات طے کر لی جائے کہ اگر ابو طالب مسلمان ہوئے تھے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان ہوئے، وہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر پر مرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کہ ابو طالب مسلمان تھے اور ابو بکر نعوذ باللہ کفر پر تھے، تو آپ کی بات قابل اعتبار اس لیے بھی نہیں رہے گی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، وہ تمام تر قربانیاں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرح ابو طالب کو رکھا جائے تو ممکن ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ یار غار بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کا قانون و دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو معلوم ہوا کہ اگر آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو کفر سے بدل رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں احسان والوں کو، ان کے اس اجر کو بھی آپ کو بلکہ اس آیت کا ہی انکار کرنا پڑ جائے گا، تو یہ تو آپ کے بھی کفر کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلوات اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین علی سیدنا نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک